رات کی روشنیوں میں چمکتا ہوا وہ جادوئی مینار جہاں علی اور براؤنی پہنچ چکے تھے ایک خاموش مگر طاقتور ہوا سے گرا ہوا تھا۔ یہ وہی مینار تھا جسے خوابوں کی گھڑی کہا جاتا تھا۔ یہاں وقت رکتا نہیں بلکہ خود خوابوں کے راستے بناتا ہے۔ علی دروازے کے قریب کھڑا ہو کر سوچنے لگا، یہ مینار ہمیں کہاں لے جائے گا؟ کیا ابا کی یادیں واقعی اس میں چھپی ہیں؟ براؤنی نے ہلکی سی بونک کے ساتھ دروازے کو دھکیل دیا اور ایک نرم سنہری روشنی اندر سے باہر جھلکنے لگی۔ جیسے ہی دونوں اندر داخل ہوئے، پورا مینار جیسے گھومنے لگا ہو۔ ان کے قدم ایک شفاف پلیٹ فارم پر پڑے جہاں نیچے خوابوں کی گھڑیاں ملحق تھیں۔ ہر گھڑی کے اندر کسی بچے کا خواب قید تھا۔ ایک گھڑی میں علی نے اپنے آپ کو دیکھا، اپنے والد کے ساتھ پہاڑوں پر بیٹھا ہوا، ستاروں کو دیکھتے ہوئے۔ یہ میری یاد ہے، علی نے چونک کر کہا۔ اچانک ایک آواز گونجی، ہر یاد ایک راستہ ہے اور ہر خواب ایک امتحان۔ یہ آواز مینار کے نگران کی تھی جو وقت کا محافظ تھا۔ ایک لمبا سایہ جس کی آنکھیں گھڑیوں کی سوئیوں کی طرح چلتی تھیں سامنے آیا۔ اگر تم اپنے والد کی یاد تک پہنچنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے دل کے سب سے گہری گھڑی کو کھولنا ہوگا۔ علی نے جھک کر سب سے چھوٹی گھڑی کو اٹھایا۔ براؤنی کی ناک اس پر لگی اور گھڑی چمکنے لگی۔ اس کے اندر ایک اور یاد تھی جب علی چھوٹا تھا اور پہلی بار ستارہ گرا کر دیکھا تھا۔ پھر نگران نے ایک آخری سوال کیا، کیا تم وہ خواب قربان کر سکتے ہو جو تم خود کے لیے چاہتے ہو، صرف ایک یاد کو بچانے کے لیے جو تم نے کھو دی؟ علی نے بغیر ہچکچاہٹ کے کہا، اگر میرے والد کی یادیں بچ سکتی ہیں تو میں ہر خواب قربان کر سکتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ گھڑیوں کا حال چمک اٹھا۔ مینار کے مرکز سے ایک راستہ کھلا جو اوپر آسمان کی طرف جا رہا تھا، جہاں وقت تھم جاتا ہے اور یادیں روشن ہو جاتی ہیں۔ علی اور براؤنی اس راستے پر چل پڑے اور ہر قدم کے ساتھ علی کے دل میں روشنی بڑھتی گئی۔ وہ دونوں آسمان پر ستاروں کے درمیان جا پہنچے جہاں ایک دھندلی روشنی میں ایک آہستہ آواز آئی، علی میں تم پر فخر کرتا ہوں۔ یہ آواز اس کے والد کی تھی۔